جی ناظرین، اس وقت ہم راولپنڈی مری روڈ لیاقت باغ کے پاس موجود ہیں اور شہیر سیالوی صاحب اور نظریاتی پارٹی کے سربراہ ہیں، اس ٹائم پر احتجاج کر رہے ہیں۔ آئیں ان سے جانتے ہیں کہ آج کے احتجاج کا کیا مقصد ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، میں شکر گزار ہوں آپ آئیں۔ ہالینڈ میں دوبارہ اس ملعون نے گستاخانہ جملے بولنا شروع کیے۔ سویڈن میں قرآن پاک جلا۔ دین کے ٹھیکیدار جو ہیں وہ یا حکومت میں یا اپوزیشن میں اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایسے معاملے میں جب سارے دین کے ٹھیکیدار کسی ایک طرف بیٹھے تھے تو ہم نے بہتر سمجھا کہ اب نوجوانوں کو میدان میں آنا چاہیے، یہ باور کرانے کے لیے کہ یہ امت جو ہے یہ سوئی ہوئی ہے، مری نہیں ہے۔ ہم لوگ اتنے بغیرت نہیں ہے کہ اپنے نبی کی گستاخی پہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے لوگ، ہمارے ملک میں 22 کروڑ لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا کہ ہم امریکہ کے خلاف نکلے ہیں۔ بھئی امریکہ کے خلاف اگر آپ نکلے ہیں تو جلسے کرنے سے بجائے آپ امریکی سفارت خانے کے باہر جائیں، وہاں شہباز گل کو اسٹیج پہ کھڑا کریں، شہزاد اکبر کو کھڑا کریں، رضا باقر کو کھڑا کریں، وہاں آپ زلفی بخاری کو کھڑا کریں، ان سب سے ملا کے آپ جو ہے محیط یوسف کو کھڑا کریں اور بولیں کہ جناب امریکہ مرد آباد، تو ہم مان لیتے ہیں کہ واقعی آپ لوگ جو ہے نا امریکہ مخالف ہیں۔ ایسے موقع پہ جب فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے تب یہ قوم کیوں خاموش ہے؟ ایک طرف وہ امپورٹڈ حکومت آئی ہوئی ہے، دوسری طرف یہ چور تو آئے آپ کے اوپر، دوسری طرف وہ بدبخت لوگ جو 3 سال امریکیوں کی غلامی کرتے رہے، آسیہ ملونہ کو انہوں نے رہا کروایا، اور سارا کچھ عبد الشکور قادیانی کو رہا کرا کے ملک سے باہر فرار کیا، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جا کے سلمان تاثیر کے بیٹے کے ساتھ وہ شکایتیں لگا رہا ہوتا ہے۔ اینڈ پہ جب اقتدار خطرے میں نظر آیا تو امریکہ مرد آباد ہے۔ بھئی امریکہ مرد آباد ہے تو فرانسیسی سفیر کو تو ہم لوگ پٹتے رہ گئے کہ کیوں نہیں گرفتار کیا، اسے کیوں نہیں ملک بدر کیا گیا۔ شیخ رشید صاحب جو مجاہد ختم نبوت ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ سے ہم لوگوں کو گرفتار کر کے 4 گھنٹے مجھے ٹارچر کروایا کہ آپ یہ بیان دیں کہ دوبارہ آپ اس معاملے پہ باہر نہیں نکلیں گے، تھانے میں بیٹھ کے بیان دیں۔ ہم نے کہا ہم ویڈیو میسج نہیں بنائیں گے۔ تو ان کے جو ولد الحرام وہاں پر لوگ تھے، ان لوگوں نے ٹارچر کرنے کے بعد ہم پہ دہشت گردی کے پرچے کاٹے، یہ اس بیس پہ کہ ناموس رسالت کے لیے نکلیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار تم لوگ کون سے جہاد کی بات کر رہے ہو؟ وہاں پہ پریکٹیکلی ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ آپ لوگوں کو اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے تھا، آج سٹینڈ نہیں لیا تو اللہ نے خوار کیا۔ نواز شریف نے سٹینڈ نہیں لیا ممتاز قادری کے معاملے پہ، اس کو پھانسی دی، اللہ نے اس کو خوار کیا ہے۔ آج وہ ذلیل ہو رہا ہے سڑکوں پہ، آج وہ ملک واپس آنے کا قابل نہیں رہا۔ جس نے پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ بے وفائی کرنے کی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کوشش کی، یا اگر اس کی انٹینشن بے وفائی کی نہیں بھی تھی، اس نے اس کے باوجود اگر اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ کچھ کیا تو وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ ہم آج بھی شہباز شریف کی گورنمنٹ اگر بن گئی ہے، جیسے تیسے بن گئی ہے، میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی حیا کرو، کوئی غیرت کھاؤ۔ اس وقت فلسطین کے معاملے پہ پوری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ ایٹمی قوتیں، پوری دنیا سویڈن اور ہالینڈ کے معاملے میں آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ کوئی سٹرونگ سٹینڈ لیں گے، نہیں لیتے تو یہ نوجوان میدان میں ہیں۔ ابھی تو ہم لوگوں نے 82 سٹیز میں ایک دن کے شارٹ نوٹس پہ احتجاج کیا۔ ہمیں یہ مجبور نہ کیا جائے کہ پھر سارا احتجاج متفقہ طور پہ 82 کے 82 شہروں سے اس کا رخ اسلام آباد کی طرف۔ اچھا سر، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، گزرے ہوئی گورنمنٹ میں آپ کیا فرق دیتے ہیں اور موجودہ گورنمنٹ میں؟ گزشتہ گورنمنٹ آخری 2 مہینے اینٹی امریکہ رہی، اس پہ انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی بڑی مہربانی ہے۔ اور موجودہ گورنمنٹ تو ہے ہی چیری بلاسم والی گورنمنٹ، بوٹ پال شیعہ گورنمنٹ، جو انگریزوں سے آشیرواد لینا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ تینوں بڑی جماعتیں، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، ان کے اندر میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو انگریزوں کے کتے نہلانے والے تھے، جن کے پیودہ تھے، جن لوگوں نے اس وقت مسلمانوں سے بغاوتیں کی تھی 1857 اور 1920 میں تحریک خلافت اور جنگ آزادی میں۔ اس کے عوض ان لوگوں کو جائیدادیں بخشی گئیں۔ ایسے لوگ آج آپ کے اوپر قابض ہیں، ان لوگوں کو ہٹانا ہوگا اور اب نوجوانوں کو میدان عمل میں آنا ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں کہ جیسے کہ آج کا احتجاج ہے وہ اس معلوم کے خلاف، جس سے پہلے بھی اس نے یہ گستاخی کی تھی، تو اس صورت میں عمران خان صاحب نے وہاں پر باقاعدہ قرارداد جو ہے اور قرارداد منظور بھی ہو گئی۔ اس وقت بھی مجھے یاد ہے جب خان صاحب نے وزیر اعظم بنے، اسی دن ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیے بیٹھے تھے، نیشنل اسمبلی کے باہر، اور وہاں پر متفقہ طور پہ قرارداد ہم نے منظور کروائی گستاخانہ خاکوں کے خلاف۔ دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ایکشنز آر سم تھنگ دیٹ اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ آپ نے پریکٹیکلی کچھ چیزیں امپلیمنٹ کروانی ہے۔ آپ کے پاس بہترین ٹائم تھا، آپ کے پاس پوری امت مسلمہ آپ پہ امیدیں لگا کے بیٹھی تھی۔ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بیسیکلی ان کی جو جماعت ہے اسلام کی بات کرتے، تو اب آپ کیا ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں ان سے؟ میں کہتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں بڑی قدر کرتا ہوں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اب آپ کی حکومت آ چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب کے ساتھ مل کے وہ کتنا اسلام کو لے کے آئیں گے۔
یہ بلاول بھٹو صاحب کو ساتھ لا کے اور شیری رحمان صاحبہ کو ساتھ لا کے کتنا اسلام وہ لے کے آ سکتے ہیں؟ یہ تو مولانا صاحب کا امتحان ہے. اچھا سر، آپ کی پارٹیاں نظریہ جو ہے عوام بہت زیادہ پسند کر رہی ہے، اسٹوڈنٹ بھی پسند کر رہے ہیں، لیکن جب تک آپ طاقت میں نہیں آئیں گے تو آپ اور ہم مل کر کچھ نہیں کر سکتے. اسی اعتبار سے اس بلدیاتی الیکشن کی ہر سیٹ پہ ہم لوگ اپنا نمائندہ کھڑا کر رہے ہیں اور جنرل الیکشن کی پوری تیاری کیے بیٹھے ہیں الحمدللہ. تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عوام آپ کو ووٹ دے گی. ویسے تو آپ اسٹوڈنٹ تو آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں. دیکھیں وہ ووٹ دے نہ دے، میں کہتا ہوں آج جو یہ نوجوان ہیں یہ نہ بھی آتے میں اکیلا کھڑا ہو جاتا. اذان دینا ہمارا کام ہے، جنگ لڑنا ہمارا کام ہے، ریزلٹ اورینٹڈ چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں. آپ کیا چاہتے ہیں موجودہ جو ٹائم ہے جو بہت زیادہ ٹینشن کا چل رہا ہے، الیکشن کی امید رکھتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں اس وقت جس طریقے سے جب ایبسولوٹلی ناٹ بولا گیا تھا، جیسے تیسے ہی بولا گیا، عوام کی رضامندی کے لیے بولا گیا، لیکن اس کے بعد جو امریکہ نے آنکھیں دکھانا شروع کی اور اس کی ایما پر حکومت چینج کی گئی، میں سمجھتا ہوں اس وقت اس حکومت کے رہنے کا کوئی جواز نہیں رہتا. اس حکومت کو ختم ہونا چاہیے اور نئے الیکشنز کی طرف جانا چاہیے. کنفیوژن کی صورتحال ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ کوئی امریکہ نے کوئی لیٹر نہیں دیا گیا، کوئی اس قسم کی دھمکی نہیں ہے، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ بہترین موقع شہباز شریف کے پاس عوام کے سامنے اس لیٹر کو لے اور ڈینائی کروا دیں. عوام کے لیے کیا میسج ہے آج کے دن کے حوالے سے؟ کیمرے میں میں صرف یہ کہتا ہوں آپ لوگ ان نوٹنکیوں اور ڈرامے بازوں کے درمیان میں ان کے جال میں نہ آئیں. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں بجائے اس کے کہ خان ملک چودھریوں کے نعرے لگانے کے خود میدان عمل میں آئیں، خود الیکشن کنٹیسٹ کریں. جب تک آپ اسمبلی میں جا کے قانون سازی نہیں کریں گے ہم سڑکوں پہ نعرے لگاتے رہیں گے. آخر کب تک دھرنے دیں، اپنے بچے شہید کروائیں؟ آخر کب تک اپنے لوگوں پہ پرچے کٹوائیں؟ آخر کب تک اپنے لوگوں کا مستقبل تباہ کریں؟ ابھی آپ کو سی ایس ایس کے ایگزامز دے کے سسٹم میں جانا ہوگا، آئی ایس ایس بی کے ایگزامز دے کے کرنل جنرل بننا ہوگا اور الیکشنز لڑ کے آپ کو ایم این اے، ایم پی اور سینیٹر بننا ہوگا. جب تک آپ سسٹم میں نہیں آئیں گے وی وانٹ بی ایبل ٹو امپلیمنٹ اینی تھنگ بٹ وی آر سیئنگ. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آتا ہے تمام مسلمین کا، اگر مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اس چیز کے خلاف ہیں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں مستقل حل ہالینڈ کے سلسلے میں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ کام کر سکتی ہے. ہالینڈ کی گورنمنٹ کو بولے کہ گریٹ بلڈرز کو گرفتار کرے اور سزا دے. اقوام متحدہ کو بولے ایسے شخص کو عالمی دہشت گرد قرار دیا جائے جس نے 200 کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بنا. اور تیسری چیز پیلسٹائن کی جہاں تک بات ہے، جب تک 57 اسلامی ممالک کے رہنما جا کر مسجد الاقصی میں متفقہ طور پہ ایک ہی جماعت ادا کرتے نہیں ہیں، نماز نہیں با جماعت ادا کرتے، تب تک اسرائیل خاموش نہیں ہو سکتا اپنی تمام قسم کی بدنیتیوں سے. انٹرنیشنل سطح پر عمران خان صاحب نے جو قرارداد پیش کی گئی ہے اسپیشلی اسلامک فوبیا کے حوالے سے، دیٹ از ریگارڈنگ اسلاموفوبیا، میرا مخالف بھی اس طرح کا کام کرے تو میں اس کو خراج تحسین پیش کروں گا، میں کمزرفی کا مظاہرہ نہیں کروں گا. بٹ دیر شوڈ بی لا ان یونائٹڈ نیشنز، ریزولوشن شوڈ بی پاس کہ بھائی نو ون شوڈ بی الاؤڈ ٹو اسپیک اگینسٹ ہولی ڈیوڈ اینڈ ہولی جیزس، حضرت داؤد اینڈ حضرت عیسیٰ. Similarly, no one should be allowed to speak against holy Moses, Hazrat Musa alayhi salam. Similarly, no one should be allowed to speak against Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. اس پہ ہر مذہب کا بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور جو امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی میں سے کوئی ایک شرارت کرتا بھی ہے تو سارے عیسائی اس کے خلاف ہو جائیں گے. یہ ٹیکنیکلی ایسی قرارداد ہے کہ کوئی اس کو اگنور کر ہی نہیں سکتا. اچھا سر، تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. اس وقت جو ہے عوام اس سے پہلے 2 مہینے پہلے اگر ہم بات کریں تو گزرے ہوئے گورنمنٹ کے حوالے سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس گورنمنٹ کو فوراً جانا چاہیے کیونکہ مہنگائی جو ہے عروج پر پہنچ چکی ہے. نئی گورنمنٹ آ گئی، اب آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ حالات میں؟ نئی گورنمنٹ کے آتے ہی آپ لوگ آٹے، گھی، تیل اور ان ساری چیزوں کے چینی کے بھاؤ دیکھ لیں. لیمو جا کے لینے شروع کریں تو 850 روپے کلو آپ کو مل رہے ہوں گے. تو آپ خود اندازہ لگا دیں یہ نوٹنکیوں کی، ڈرامے بازوں کی حکومت ہے. ماضی کی گورنمنٹ بھی ساری ہوئی تھی، ساروں کے بچے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نعرہ امریکہ مرد آباد لگا رہے ہیں. ساروں کے بچے، بیوی بچے امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نعرے امریکہ مرد آباد کے. اور اس حکومت میں یہ میڈ ان لندن حکومت ہے جناب عالی. باہر سے بیٹھ کے 5 سال پاکستان پہ حکمرانی کرتے ہیں، 5 سال لندن میں بیٹھ کے یہ گونگلے جو ہیں گنجے یولو کے پٹھے پاکستان کو بلیک میل کرتے ہیں. اچھا، جس گورنمنٹ کو ہم نے مہنگائی کی وجہ سے نکالا، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ عوام پھر ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ سر وہ نیریٹو اینٹی امریکن نیریٹو بلاول بھی لے تو عوام ساتھ کھڑی ہوگی کیونکہ یہ عوام آج غلامی سے آزادی چاہتی ہے. اصل بات یہ نیریٹو بیچ رہے ہیں، ان کو بیچنے دیں. اس بات کو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے امریکہ کے خلاف بیسٹ سٹینڈ لیا ہے؟ دیکھیں زبانی کلامی صحیح،
لیکن اچھا کیا ہے, کم از کم ہمارا مورال بوسٹ اپ ہوا, اس چیز پہ ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن پھر وہی کہوں گا, ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. وہ ذرا سارے وہاں کے ہیں اور آپ اگینسٹ ہیں, آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اچھا سر, آپ بھی ظاہر ہے نیکسٹ ٹائم آپ گورنمنٹ میں آنا چاہیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آئیں گے. یہ جو لوٹا سسٹم ہے ہمارے ملک میں کہ آپ کی پارٹی کے ساتھ آپ کچھ کینڈیڈیٹ کو ٹکٹس دیتے ہیں, وہ اسمبلی میں آتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے 2 سال بعد وہ لوٹے ہو جاتے ہیں, تو لوٹا کلچر کے بارے میں کیا کہیں گے پلیز؟ آپ نے ریکارڈ نکالنا ہے کہ ان کے پیو دادوں نے غداریاں کی تھی مسلمانوں سے, ایسے لوگوں کو کبھی جماعت میں نہیں لینا. ایک زانی نہیں لینا, ایک شرابی نہیں لینا, ایک کرپٹ نہیں لینا, ایک قادیانی نہیں لینا. آپ کی پارٹی صاف شفاف رہے گی ہمیشہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. اور ہمارے مطالبات ہیں کہ اس گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی دہشت گرد قرار دیا جائے, OIC کا اجلاس بلایا جائے تو بلایا جائے بیت المقدس میں. کشمیر اور فلسطین میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے لیے قرارداد لائی جائے. ہم خوش ہو رہے تھے کہ یورپی یونین نے قرارداد منظور کی ہے کہ آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی نہیں ہوگی. اس کے باوجود گریٹ بلڈر نے گستاخی کی. تو آپ ہی ہم پوچھتے ہیں کہ یورپی یونین کہاں سوئے ہوئے ہیں کہ آج ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شام میں گستاخی ہوئی ہے اور یورپی یونین خاموش ہے. ہم ان لیڈران سے بھی پوچھتے کریڈٹ لے رہے تھے کہ ہم نے گستاخ رسول کے خلاف ایک قرارداد پاس کروائی ہے. چاہے وہ حکمران, چاہے وہ سڑکوں پہ نکلے اپنی کرسی کے لیے تو نکل کے جلوس کر رہے ہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر وہ نہیں نکل رہے ہیں. ہم موجودہ حکومت سے بھی التجا کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور اس قرارداد کو منظور کرے کہ آئندہ کوئی گستاخ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی نہ کرے.